آج ہمارے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے کہ خداوند نے ایک بار پھر ایک اپنے عظیم خادم کو جو پاکستان سے باہر اس وقت خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا تعلق میتھوڈسٹ چرچ ویلز یونائٹڈ کنگڈم سے ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں عالی جناب پادری عرفان مارٹن جان کا، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور خداوند کے کلام کی خدمت بھی آج ہمارے ساتھ کریں گے، ہمارے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹیں گے۔ اور جب وہ خداوند کے کلام کو پیش کریں گے تو اپنی اس خدمت کا وہ اور بہتر طور پر جو خداوند نے انہیں سونپی ہے کہ کس طور سے ملک پاکستان سے خداوند انہیں لے گیا اس ملک میں اور اس خدمت کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کو خود بتا سکیں گے۔ اور خداوند میں امید ہے کہ خداوند آج اس کلام کے وسیلے اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے وسیلے ہمیں فی الحقیقت کثرت کی برکت بخشے گا۔ سو میں دعوت دوں گا پادری عرفان مارٹن جان کو کہ وہ آئیں اور خداوند کا کلام جو ہم سب کی ضرورت کے لیے انہیں خداوند نے بخشا ہے ہمارے ساتھ بانٹیں۔ پلیز یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ تھینک یو سر۔ یہ بھی مجھے کہا گیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں اور ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو بھی کھولوں، لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں کلام کی طرف زیادہ اپنے آپ کو رکھوں گا رادر دین کہ میں اپنی پراؤڈنس کی طرف چلوں، لیکن پیس آف مائنڈ کے لیے کہ میں کون ہوں۔ یہ فرنٹ پہ آپ یہ کچھ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے لیے چہرے نئے ہوں۔ بڑے بھائی پادری ارشاد میں نیا چہرہ، اور میں نہیں چاہتا کہ پورے سرمن کے درمیان آپ کی ایک ہی سوچ چلے یہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا ایکسنٹ گلا کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ آنے سے پہلے پیاز میں نے بھی کھا لیا تھا، لیکن ہالیڈیز پیریڈ ہے، میری بہن، ان کی بیٹی، بھائی، ان کا خاندان، میرا خاندان، پروگرام بنا ہماری بیٹی بھتیجی میری کی پادری صاحب کی بیٹی کی گریجویشن ہے سیٹرڈے کو، اس حوالے سے بھی، لیکن ساتھ ہالیڈیز کا پروگرام بھی بنا کہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگی آئیں۔ لیکن خوش قسمتی، خداوند کی برکت، اس کی بلیسنگ کہ بے شک ہالیڈیز پیریڈ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، ایک سرمنی کے لیے یہاں پر ہے، لیکن خداوند اپنے جلال کے لیے یہاں پر بھی استعمال کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ میرا پورا نام عرفان مارٹن جان، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ختم کر دیں آپ اس تصویر کو پلیز، اگر آپ اس کو ختم کر دیں تصویر کو وہاں سے فنش کر دیں، نہیں تو نظریں ادھر بھی لگی رہیں گی بار بار۔ اگر اسکرین آپ آف کر دیں، تھینک یو، نہیں تو تصویر پہ ہی نظریں رہیں گی۔ میتھوڈسٹ چرچ کے ساتھ 2007 کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ویل سینٹ کے اندر، لیکن کسی ایک سنگل چرچ کا میں پاسٹر نہیں ہوں۔ میری پوسٹ ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہے، مشن انیبلر یا سینٹ انیبلر وتھ کلچرلی ڈائیورس کانگریگیشنز۔ اس میں 4 ڈفرنٹ رول ہیں جو مجھے پورے ویلز میں موو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ اس ساری خدمت میں، اس سارے کام میں جو مجھے موو کرنا پڑتا ہے، بڑا اچھا سلوگن مجھے میتھوڈسٹ چرچ ویلز نے دیا، بائی ون گیٹ ادر 5 فری، کہ میرے 4 بچے، میری بیوی اس پوری خدمت میں میرے ساتھ ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ وہ اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اسی تعارف کو ختم کروں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کلام کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اس وقت میں، میرا بیٹا، میری وائف، میری بیٹی یہاں پر موجود ہیں، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی آپ کا سوال ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، وی آر ہیپی ٹو آنسر ایوری کویسچن، لیکن ہم خداوند کے کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، بائبل مقدس کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں گے۔ کوئی بھی نہیں ہلا؟ چلیں زبانی رہنے دیتے ہیں، آج زبانی ٹیسٹ چلتا ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں گے، ہم ایک ہی آیت کو بولیں گے، دا بک آف ایکٹس، اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ بولیں گے حوالہ، فیلنگ یہ دوں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یاد رہے گا جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے کہ بائبل کی امپورٹنس ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں کیا ہے۔ گیجٹس ہیں اگر ہمارے پاس، اچھی بات ہے، لیکن بائبل آپ ٹوائلٹ میں تو نہیں لے کے جائیں گے، بیٹھیں گے، وہ گیجٹ ٹوائلٹ میں بھی جائے گا، ہر جگہ جاتا ہے، بائبل تو نہیں جائے گی۔ رسپیکٹ کرتے ہیں،
लेकिन जब खुदा के घर में आए कोशिश करें कि हम अपनी बाइबल लेकर आएँ। और मैं भी आपके साथ ज़ुबानी इस आयत को बोलूँगा, लेकिन आज की तिलावत हम ऐसे करते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए, ताजगी के दिन आए। मैं पादरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा इस खूबसूरत दावत के लिए। दुबई चर्च में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़े भाई ने सुबह वहाँ प्रीच किया। खुदा मुझे शारजा में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कहूँगा कि इवन दो वी आर चर्च पास्टर्स, आपके पादरी साहब हैं, खुदा के और खादम बैठे हैं, मैं सॉरी नाम नहीं आपके टाइटल को नहीं जानता, लेकिन हम सब एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा, मैं काम की तरफ रहूँगा कि मुझे टाइम का भी एहसास रहेगा कि मुझे जितना टाइम दिया गया मैं उसी में रहूँगा। ताजगी और कलीसियाई जिम्मेदारी। अमाल की किताब में यही आयत को जो हमने बोला कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। लफ्ज ताजगी क्या है? सिर्फ 1 मिनट में इस बात पे बात करूंगा कि ताजगी लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया, और बाइबल में से हमने उर्दू बाइबल में से ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ताजगी का मफहूम क्या है, क्या चीज है ताजगी। वो तो नहीं ज्यादा खाना खा लिया तो 7 अप वाली ताजगी, या काम से कोई लेबर वर्क करते हैं, या मोटरसाइकिल चला के आया, या शायद बाहर निकले, गर्मी तेज है तो दिल किया कि एक छोटा सा शावर ले लिया जाए, मैं जरा ताज़ा दम हो जाए। हम कहते हैं अपनी बेगमात को कि मैं जरा ताज़ा हो जाऊं, उसके बाद खाना खाएंगे या दोबारा एक दफ़ा बाहर चलेंगे। रोटी खाने वाली ताजगी भी वो कह सकते हैं, नहाने वाली ताजगी भी ये कह सकते हैं, लेकिन ताजगी हमारी एक हालत है। मेरे चीजों, ताजगी के अगर हम उर्दू मानी में जाएं तो इसका मतलब है आराम पाना। मेरा एक्सेंट समझ आ रहा है आपको ना? मैं तेज तो नहीं बोल रहा कि मैं चाहता हूं कि खाली मैं वो ना कहूं पादी साहब कलाम बड़ा प्यारा सुना है, बड़ा प्यारा बोले, पूछे क्या कीजिएगा तो वो नहीं समझ आई, बोले बड़ा चंगा सुन सी। मैं ये नहीं करना चाह रहा, चाहता हूं कि आप कलाम के हिस्से को आज कुछ लेकर अपने साथ जाएं, खाली हाथ ना जाएं। खुदावंद का पाक कलाम अपने साथ लेकर जाएं। ताजगी से मुराद है आराम पाना, हर तरह के दुख से आजाद होना या तवाना होना, ताकत पाना, उसके मायने में आता है। लेकिन यूनानी लफ्ज थियोलॉजिकल टीचिंग में बात आती है कि टीचिंग नहीं झाड़ने लगा पे, लेकिन एक लफ्ज है इससे इसका मतलब है आना पाओ। लेकिन उर्दू में लफ्ज ताजगी जो मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इंग्लिश का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा रिफ्रेश, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगा। कलाम पाक को जब हम पढ़ते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने साथ चर्च में खुदा के पाक कलाम को लेकर आते हैं, तो हम एक दूसरे की ताजगी का बायस बन सकते हैं। जब हमारे हाथों में खुदावंद का पाक कलाम होगा, सिंपल चीज है, पर हम अपने लिए ले, लेकिन हम दूसरों की ताजगी का बायस भी बन सकते हैं। और अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं, ये ईमानदारों की तरक्की के बारे में कहती है। जब हम चारों अनाजील को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, और उसके बाद जब हम खतूत की तरफ जाते हैं, अमाल की किताब एक ऐसी किताब है, बुक ऑफ एक्ट्स, कि एक ब्रिज का काम करती है या एक टनल का काम करती है, कि इस टनल में से या इस ब्रिज में से गुजरे बगैर आप खतूत को समझ नहीं सकते, खतूत को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अमाल की पूरी किताब ईमानदारों की, यही 3 बाब और उसकी 19वीं आयत नहीं, बल्कि अमाल की पूरी किताब ईमानदारों की तरक्की के बारे में कहती है। लेकिन जब हम अमाल की किताब उसका 2 बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर हम एक कम्युनिटी लाइफ देखते हैं। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 42 आयत में लिख रहा है, दे हैड 4 पिलर्स, 4 सतून थे उस कलीसिया के, कि वो रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और तालीम देने में मशगूल रहते थे। 4 पिलर्स थे। जब हम रोटी तोड़ने की बात आती है, अच्छी बात है, हम खाना खाते हैं, हमारी फेलोशिप्स होती है, हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन ये 2 मानी में लफ्ज आता है,
खुदा उनकी पाक मेज के पास आना और हमारी अपनी जो फेलोशिप है कि अमाल की किताब में जाते हैं। लेकिन अगर हम चौथे बाब में जाएं तो अमाल की किताब में हम अर्ली चर्च के बारे में, इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी, मैं अपने पॉइंट पे नहीं हूं अभी, अमाल की किताब दूसरी बार जो कहना चाहता हूं कि कलीसियाई जिम्मेदारी की बात है, मैं उस पर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा मैप देना चाह रहा हूं, तेज इसलिए थोड़ा सा चल रहा हूं कि टाइम को मैं मद्देनजर रखूं। लेकिन जब हम चौथा बाब पढ़ते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के लोग वो मोहब्बत करने वाली कलीसिया थी, ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, वो गवाही देने वाली कलीसिया थी। किसी ने अपने माल को अपना माल न कहा, रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, लेकिन वो देने वाली कलीसिया भी थी। दे वर गिविंग चर्च, ये वाली नहीं थी, वो ये वाली कलीसिया थी जिनके बारे में लिखा है इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उन्होंने उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। लेकिन अगर हम अमाल की किताब उसके तीसरे बाब में, जिसकी आयत मैंने पढ़ी कि वो रफाकत रखने और पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए, इससे पहले अगर इसी तीसरे बाब को हम पढ़े तो हम पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हैकल की तरफ जाते हैं, एक लंगड़ा आदमी हाथ बढ़ाता है अपना भीख के लिए, उनसे मांगते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कुछ तो नहीं है, व्हाट वी हैव वी विल गिव इट टू यू, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत वॉक, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तुझे शिफा देते हैं। ये एक ताजगी उन्होंने दी। आज हम भी एक दूसरे को ताजगी दे सकते हैं। हम आज मैं और आप भी ताजगी चाहते हैं, इसीलिए हम खुदावंद के घर में आते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ रफाकत और शराकत रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अजीजों, हमारी मसीहत में अटैक नहीं कर रहा, सिखाने की बात करता हूं कि हम ताजगी चाहते हैं। अगर यहां से शुरू करूं, मैं हाथ उठाने की बात करूं, हर कोई कहेगा कि वी नीड रिफ्रेशिंग, हमें ताजगी चाहिए। लेकिन हम कौन सी ताजगी चाहते हैं? अपनी तरजीहात के साथ, जहां पे मेरा मफाद हो, हम वो वाली ताजगी चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आज हम ताजगी चाहते हैं, अगर आप रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो ताजगी ये है कि हम बोझ बर्दाश्त करें। मैं इसकी डेफिनेशन में लंबा नहीं जाऊंगा। ताजगी यह है कि हम खुदा के कवानीन को पूरा करें, जो कवानीन इस कलाम के अंदर हमारे सामने हमें दिए गए। कोशिश है कि हम इन कवानीन को, ठीक है, हम इन कवानीन को पूरा करें। ताजगी ये है, ताजगी ये है कि जो कलाम कहता है हम उसे पूरा करें। मुकाशफा की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पे कम्युनिटी कद्दूस का लफ्ज इस्तेमाल करती है, कोई एक शख्स का जिक्र नहीं आया। हमें एज ए कलीसिया खुदावंद को जब हम कद्दूस कहते हैं, हम अपनी दुआ में कहते हैं खुदावंद तू कद्दूस है, लेकिन एक आवाज होकर, जिस तरह मुकाशफा की किताब में हम कहते हैं कि कम्युनिटी कद्दूस उसे कहती थी। बस तौबा करो, मेरे साथ एक दफा फिर बोलेंगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन में जाता हूं। बस तौबा करो और रजू लाओ, मतलब कि वापिस आओ जहां से रुखसत हुए थे। ये आयत हमसे ये डिमांड करती है कि हम लोग वापिस आए, अपनी बुरी राहों से फिरें, जो खुदावंद का कलाम कहता है, जो खुदावंद के कवानीन कहते हैं, जो 10 अहकाम हमें सिखाते हैं, हमें वापिस आना है। आज सुबह पादी साहब दुबई के चर्च में दानियल की किताब में से बता रहे थे, 3 अशखास का जिक्र हम सब जानते हैं, सदरक, मीसक, अबदनजू। आग की जलती भट्टी में 3 लोगों को डाला गया, नजर कितने आए? 4। ताजगी मिली उन लोगों को। उसने कहा, बादशाह तेरा फरमान हमारे सामने कुछ नहीं है, जिस खुदा की हम प्रस्तश करते हैं वो हमें इस आग की जलती भट्टी से भी बचाएगा। ये ताजगी है जो सदरक, मीसक और अबदनजू में पुराने हदनामे में हम देखते हैं। आज की अंजील की तलावत है, यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह के अपने इल्फाज कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके बगैर कुछ नहीं है। मेरे चीजों याद रखें, अमाल की किताब उसका पहला बाब, अगर उसकी 8वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा तो तुम
قوت پاؤ گے اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یروشلم ہمارا اپنا گھر ہے۔ اگر ہمارے اپنے گھر کی دیواریں گری ہوں گی، ایز اے پاسٹر اگر میری اپنی وائف کے ساتھ لڑائی ہو تو میں کیسے کسی کی ریکنسیلیشن کے لیے جاؤں گا؟ ہمیں اپنے یروشلم کو تعمیر رکھنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، جب ہم اس آیت کو کلیسیائی طور پر یا اپوسٹولک فادرز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تازگی سے پہلے مردگی نظر آتا، ایک مرا پن نظر آتا ہے ان شاگردوں کے اوپر کہ بس یسوع اب چلا گیا، جانے والا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا بنے گا؟ لیکن تازگی ملتی ہے دا ڈے آف پینتیکوسٹ۔ وہ پترس جو مسیح کا انکار کر رہا ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا ہے، لیکن جب پاک روح کی تازگی ملتی ہے، پہلے ہی واحد سے 3000 لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں اپنے آپ کو رکھیں، قضات کی کتاب کے اندر دا بک آف ججز، سمسون پر خدا کی روح نازل ہوئی، اس نے تازگی حاصل کی، اسے روحانی قوت حاصل ہوئی۔ لیکن جب ہم تازگی اور کلیسیائی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، میرے عزیزو، ایز اے کرسچن، ایز اے فالوور آف کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کلیسیا پاک ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ہم 31 برس کے مریض کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا جب اس سے ملاقات ہوتی اس کی تندرستی کے بعد کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا۔ دیکھ تو شفا پا گیا ہے، اب گناہ نہیں کرنی، تجھے تازگی مل گئی ہے، اب گناہ تو نے نہیں کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، سیکھنے کے لیے ایوب کی کہانی سب سے بہترین کہانی ہمیں ملے گی۔ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں جائیں۔ ایوب اپنے بچوں کو سال بسال، اپنے بیوی، اپنے بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں بلاتا تھا، سوختنی قربانیاں کرتا تھا، ایک ہی لفظ استعمال کرتا کہ شاید میرے بچوں نے انجانے میں کوئی غلطی کی ہو۔ آج کون سے ماں باپ ہیں، کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے؟ کلام تو یہ کہتا ہے کہ کلیسیا پاک ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پاکیزگی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو پاک کرنا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، بی اے ماڈل ان فرنٹ آف یور چلڈرن۔ بڑا اچھا انگلش کا لفظ لگتا ہے، بی اے ماڈل۔ لفظ ماڈل جب ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی کو اگر ہم اردو میں استعمال کریں تو وہاں پر لفظ کیا آتا ہے؟ نمونہ۔ ماں باپ بچوں کو یار دوست کلاسوں میں کہا یار تو کی نمونہ پڑے ہیں۔ ہمیں نمونے نہیں بننا اپنے بچوں کے لیے، بی اے ماڈل۔ اور یہی ذمہ داری آج اپنے آپ کو لے کر جائیں۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا پاک ہو، کلیسیا دعا کرنے والی ہو۔ یہ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں دعا کرنے والے لوگ بننا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس قید میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے با دل و جان دعا کر رہی تھی۔ خالی لیڈر نہیں، ان کے خاندان کا حصہ، وہ جو خدا نے خاندان چنا تھا۔ پطرس قید میں ہے، مسیح کی خاطر قید میں ہے۔ کلیسیا کوئی ایک شخص نہیں لکھا، کوئی دو دوست نہیں لکھے، پادری صاحب نہیں لکھے، بشپ صاحب نہیں لکھے ان کے۔ کلیسیا اس کے لیے بدل و جان دعا کر رہی تھی۔ خدا ان کا فرشتہ آتا ہے، لوہے کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں۔ کلیسیا دعا کرنے والی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ دعا آسمان پر سنی گئی۔ جو دعا کلیسیا نے مل کر کی، وہ دعا آسمان پر سنی گئی، پطرس کو رہائی مل جاتی ہے۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر دعا کرنے والے بنے۔ ہم اپنے اپنے حصے کی دعا کرتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، آج بھی اگر اپنے دلوں کو ٹٹولے آپ آئے ہیں، اپنے مسائل خدا کے سامنے رکھے ہیں کہ شاید میری تنخواہ بڑھ جائے، شاید مجھے نوکری اچھی مل جائے، شاید جو بیک ہوم پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں، شاید یہاں پر جو میرا مسئلہ ہے اس کو حل، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، مجھے گھر مل جائے۔ لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو یاد کریں، کلام کہتا ہے مل کر دعا کریں۔ اور میں ریوارڈ کی کہانی سناؤں گا، ٹائم کو مد نظر رہے گا۔ اب بلی گرام کی ایک سٹوری ہے جو انہوں نے خود ہی لکھی کہ
ایک وقت آیا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، جتنے مبشر، جتنے ایونجلسٹ تھے، ان کو پادری صاحبان، بشپ صاحبان یا خالی خدا کے خادم تھے، کلیسیا لوگ جنہوں نے خدمت کے کام کو کیا، بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے کپ ٹیبل پہ پڑے تھے جو ان لوگوں کو ان کے ریوارڈ کے طور پر خدا نے دے رہے تھے، اور ایک بہت بڑا کپ تھا۔ بلی گرام کہتے کہ میں سمجھا یہ کپ تو مجھے ملے گا، میں نے تو کروڑوں میں کروسیڈز کیے ہیں، لوگوں آتے رہے ہیں، اور جب نام پکارے جاتے رہے، بلی گرام کی باری آئی تو ایک چھوٹا کپ دے دیا گیا۔ غصہ چڑھا کہ یہ بڑا کپ کس کو ملے گا، اور جب نام پکارا گیا تو ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی جس کا نام پکارا گیا اور کپ اسے دیا گیا۔ بلی گرام لکھتے ہیں کہ میں نے خدا کو گلہ کیا، یہ سیئنگ ہے صرف، ویژن ہے کہ خداوند اس بوڑھی اور جو چل نہیں سکتی لاٹھی پکڑ دیا، اس نے کیا کام کیا جو آپ یہ کپ اس کو دے رہے ہو؟ تو خداوند نے اسے جواب دیا کہ بلی گراہم، جب تو بڑے بڑے کروسیڈز کرتا تھا، ملینز کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے تھے، یہ عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے لیے نہیں تیری تقویت کے لیے مجھ سے دعا کرتی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے خدا کے خادم، آپ کے اپنے پادری، اگر میں کہوں ہاتھ اٹھا کے آپ کے ہاتھ نیچے رہیں گے، میں بھی اسی کلچر کا حصہ ہوں۔ ہم اپنے لیے دعا کہتے ہیں، پادری صاحب دعا کرو، لیکن خدا کے خادم کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ خدا کے خادم کے لیے یہ حقیقت ہے کہ میں بھی خدمت میں ہوں، سمجھ لو اس چیز کو۔ ہم آؤٹ آف 4 brothers we 3 are church ministers، سمجھتے ہیں جو پاسٹر تھیالوجی کیا چیز ہے اور پاسٹرز کے مسائل کیا ہیں، لیکن مسائل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے ساتھ۔ لیکن خدا کے خادم بھی آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، جیسے ہم مل جل کر ایک دوسرے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے تازگی کا باعث بننا ہے۔ پہلی چیز، کلیسیا پاک ہو، کلیسیا دعا کرنے والی ہو، خداوند کے کام میں یسوع کے نام میں افزائش کی جائے۔ اگر پہلا کرنتھیوس کا 15واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں، خداوند کے کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسپیشلی خداوند کے کام میں ہمیشہ ترقی ہو، بڑھاوا ہو۔ جب کوالٹی اچھی ہوگی لوگ خود بخود آئیں گے، یہ دروازے کھل جائیں گے جب کوالٹی ہمارے اندر ہوگی۔ میرے چیزوں، غلط سوچ ہے کہ ہر بینچ بھرا ہونا چاہیے، چرچ فل نہیں ہے۔ یہ یورپ میں بہت یہ پرابلم ہے کہ جی چرچ کی لین جانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے آندے ہیں، چرچ پر ہی نہیں ہوتے، خالی چرچز ہوتے ہیں۔ میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا، لیکن جب کوالٹی اچھی ہوگی لوگ خود بخود آئیں گے، آپ کو جوائن کریں گے۔ کلیسیائی خدمت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعداد کو بڑھایا جائے، کلیسیا کا مقصد یہ ہے کہ معیار کو بڑھایا جائے۔ کئی دفعہ لوگ میرے سے بات کرتے ہیں، پادری صاحب کیا بہتر طریقہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں ریفرمیشن چاہیے، مارٹن لوتھر نے ریفرمیشن کی، لیکن اب ایک اور ریفرمیشن چاہیے جس میں آپ کے پادری صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ان کے آپ نے بازو بننا ہے، ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں جی ہم کیسے کریں، ہمیں تو کوئی طریقہ نہیں آتا، ہم تو بائبل نہیں پڑھ سکتے، شاید پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس کو سرمن نہیں دے سکتے، ہم تو دعا نہیں کر سکتے، ہم تو اونچی گیت نہیں کر سکتے، ہم تو شاید حوالہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کوائر کے ممبر نہیں بن سکتے، ہمیں تو ساز نہیں بجانا آتا، مطلب بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے سیسوں، میں ابھی اگر آپ کو آپ چیز بتائیں اور میں جواب پوچھوں، آپ سارے ہاں میں کہیں گے، آپ کو جو ٹیلنٹ جو توڑا خدا نے آپ لوگوں کو دیا ہے، شاید مجھے بھی نہیں ملا، آپ کے پادری صاحب کو، پادری شاہ صاحب کو، دوسرے بھائی کو توڑا نہیں ملا، جو خدا نے توڑا آپ لوگوں کو دیا ہے۔ کیا توڑا؟ آپ ایک بہت اچھے مشنری بن سکتے ہیں، میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ ایک اچھے وٹنس بن سکتے ہیں، آپ بہت اچھے خداوند یسوع مسیح کے کام کے فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی بات پہ پہلے بات کروں گا، جب افزائش کی بات کرتے ہیں کہ خداوند کے کام میں افزائش کی جائے۔ یوحنا کی انجیل اگر آپ اسی ہفتے کے دوران پڑھیں، آپ کو تینوں یہ کام کی باتیں جو میں کہنے لگا ہوں کہ آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں اس شارجہ کے اندر، آپ کو مل جائیں گی۔ آپ بڑے اچھے گواہ بن سکتے ہیں اپنے ورک پلیس پر، اپنے کالج میں، اپنی یونی کے اندر، اپنے آفیسز میں، اپنی فیکٹریز کے اندر، جہاں جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ بہت اچھے وٹنس بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ اینڈریو کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اندریاس جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، پطرس کا بھائی۔ پطرس وہ جس کے پہلے بات سے میں نے ذکر کیا، مال کی کتاب میں 3000 لوگ ایمان لے کے آئے، اس کو یسوع کے پاس لانے والا کون تھا؟ یہی اندریاس تھا۔
جہاں لکھا ہے کہ آئی فاؤنڈ خرستس، مجھے خرستس مل گیا۔ اس پترس کو یسوع کے ساتھ متعارف کس نے کرایا؟ اس کے اپنے بھائی نے۔ میں بھی ایک گواہی کا اقرار کروں، 1987 میں جب پاکستان نیوی میں تھا، میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا خدمت میں جائے گا، تو میں نے مذاکرہ، حالانکہ اس وقت میں چرچ کا ایلڈر تھا، میں نے کہا اپنے خدا کو بولو اگر مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لے۔ 10 اپریل 1999 جب میرا آرڈینیشن ہوا، بھائی کے گلے چرچ کے اندر جب مبارکباد لے رہا ملا تو ایک دم میرے کان میں جب ملنے لگا، میں نے کہا سر جی مبارک ہو، تو کہتے ہیں سنا میرا خدا جیتیا ہی کہ نہیں۔ آپ ایک اچھے گواہ بن سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں، شاید غیر مذہب کے لوگ ہیں، اور سارے ایتھیسٹ لوگ ہیں جو مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ملنا چاہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو۔ آپ ہیں، لیکن آپ بائبل نہ دیں کسی کو، شاید اسلامی ملک سمجھ کے آپ نہ کسی کو کہیں کہ آ ہمارے چرچ کے اندر، آپ کسی کو نہ کہیں کہ یہ بائبل میں تیرے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ نو، ڈونٹ ڈو اٹ، جسٹ ون دا پیپل فار کرائسٹ تھرو یور گڈ ڈیڈز۔ اپنے اعمال سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے اسمائل سے ان لوگوں کو جیتے۔ پہلی چیز، آپ ایک اچھے گواہ بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے مشنری بن سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک خواہش اٹھی کہ ان لوگوں کو کھانا دیا جائے۔ ایک شاگرد کہتا ہے 200 دینار کی روٹیاں نہیں آئیں گی، اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہی اندریاس کہتا ہے کہ خداوند ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور چلے جن کو نیند آ رہی ہے وہ سارے بولے ہیلیلویا۔ یہ کتنے سادہ لوگ ہیں۔ میں نے کہا جن کو نیند آئی وہ کہیں ہیلیلویا، سادہ لوگ ہیں۔ اس نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں والا شخص ہے، ایمان تھا اس اندریاس کے اندر۔ اتنا کھانا لوگوں نے کھایا، 5000 مرد اور 12 ٹوکرے بچ گئے۔ وہ ایک گڈ مشنری تھا۔ کتنے ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے بھائی بہن جو شارجہ یا دبئی کے اندر ہے، کام ڈھونڈنے آئے ہیں، شام کو بتائیں، مجھے صرف انفارمیشن کی دبئی میں میرا وقت تو نہیں زیادہ گزرا کہ وہ سارا دن سڑکوں پہ دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، فیکٹریوں کے چکر لگاتے ہیں، کام کرتے، روٹی نہیں ہوتی ان کے پاس، بھوکے سوتے ہیں۔ آپ میری بات سے ایگری کریں گے اس بات کو؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا؟ کیا کبھی آپ نے ان کو سرچ کیا ہے اپنے ارد گرد؟ اس لیے کہ ہمارے رابطہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ دعا ہم اپنے حصے کی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے اپنے بھائی بہن جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں، شاید ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، شاید روٹی بھی چھوڑ دیں ان کو، کپڑا بھی نہ دیں، شاید وہ ایک ہیلو سننا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیوی کی، کوئی ماں کی، کوئی بہن کی ایک ہیلو کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ خود پہنچے لوگوں کے پاس۔ بی اے گڈ مشنری۔ یہ مشنری ورک ہے۔ آپ مشنری گورا ہی مشنری نہیں ہوتا، آپ بھی ایک مشن ہے، خدا نے مشن آپ کو دیا ہے، یہ اپنا پاک کلام خدا نے دیا ہے۔ آپ ایک اچھے گواہ بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے مشنری بن سکتے ہیں، اب آپ ایک اچھے فیسیلیٹیٹر بھی بن سکتے ہیں۔ یہی اینڈریو اندریاس جو ہے یوحنا کی انجیل میں ملے گا، چاہے گریک ٹائپ آف پیپل، یہودی گریک ٹائپ، یروشلم میں آتے ہیں عید منانے کے لیے۔ they want to see Jesus، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اندریاس کہتا ہے میں تمہیں لے کر چاہتا ہوں یسوع کے پاس۔ آپ کتنوں کو یسوع کے پاس لیں؟ ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں لاتے۔ ہم اپنے گھروں میں دعائیں اٹھ چکی ہیں ہمارے گھر سے، ہمارے گھروں میں کلام نہیں پڑھا جاتا، میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر دعا کرنے سے شرماتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر، میری خاندانی زندگی کے اندر ہیپینس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں اور میری بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر روزانہ دعا کرتے ہیں۔ اپنے حصے کی تو ہم دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتی، بچے بھی کرتے ہیں، لیکن مل کر کتنے دعا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں سے دعائیں اٹھ چکی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے کام میں جو افزائش کرنی ہے وہ اٹھ چکی ہے۔ چوتھی چیز آتی ہے کلیسیا کا ہر فرد بشر روح القدس سے معمور ہو۔ سب سے پہلے تو میں ایک سوچ اینگلیکن ہونے کے ناطے نکال دوں، بہت سارے اینگلیکن بھی یہ بلیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاک روح ہے کسی اور فرقے کی ملکیت ہے، اور وہ فرقوں والے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاک روح ہماری ملکیت ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ پاک روح کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تمہیں ایک مددگار دے گا، پھر آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ روح القدس کسی خاص فرقے کے ملکیت نہیں ہے۔ کلیسیا کا ہر فرد روح القدس سے معمور ہو، اور میرے ذریعے یاد رکھیں اس کے بغیر تازگی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر پاک روح کی معموری نہیں ہے، پاک روح آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر اگر نظر نہیں آتا تو آپ کا مسیحی لفظ کہلانا بھی میرے لیے میں کہوں گا کہ فضول ہے۔ میرے ذریعے یاد رکھیں اگر ہماری زندگیاں پاک روح سے معمور ہوں گی تو چھلک کر دوسروں کو بھی معمور کریں گی۔
زبور کی کتاب اس کے 23ویں زبور میں اب دیکھتے ہیں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. کون سا پیالہ؟ وہ دودھ والا پیالہ، چائے والا پیالہ؟ یار تھوڑا چائے نہیں دیتی، تھوڑی سی اور پاتے، وہ والا نہیں ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے جب ہم بھرے ہوئے ہوں گے. لاہور کے اندر سے گزر دریائے راوی سے اگر آپ گزرے ہیں، نارمل ڈیز میں دریائے راوی کی طرف آپ نہیں دیکھتے اگر گزر رہے ہیں، لیکن جب سیلاب یا پانی آتا ہے وہ ایک تازگی، ایک ریفریشنگ سی نظر آتی ہے. سب لوگوں سے سیٹوں سے اٹھ کر بھی اس تازگی کو دیکھتے ہیں. آپ اگر تازہ ہوں گے، لوگ خود آپ سے ملیں گے، خود آپ سے کلام سننا چاہیں گے، آپ کے ساتھ فیلوشپ رکھنا چاہیں گے. کلیسیا کا ہر فرد روح القدس سے معمور ہو. یاد رکھیے جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، کلیسیا پاک روح کے بغیر مردہ ہے. میری چیز یاد رکھنے، اس کو ایک نارمل ایک کہنا نہ سمجھے کہ میں بڑا گونج کے بول رہا ہوں. اگر روح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے تو کلیسیا کے لیے پاک روح کی معموری بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کلیسیا مردہ ہے. میرے چیزوں یہ چیز یاد رکھیں، پاک روح کو اپنی زندگی میں لانا ہماری ذمہ داری. اور پانچویں اور آخری ذمہ داری ہے کہ غیر اقوام کو مسیح تک لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہودا کا خط صاف طور پر ہمیں کہتا ہے کہ برگشتگی کے شعلوں میں گرنے والے لوگوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، غیر ملک میں بیٹھے ہیں، میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں، یو آر ناٹ ہیئر بائی مسٹیک. آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. عجیب لگے گی میری بات آپ کو کہ آپ یہاں پر ہیں، یہ خداوند کا پیار ہے. یو آر ناٹ ہیئر بائی، وہ کسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے اور آپ نے اس مقصد کو جاننا ہے کہ مجھے میرا خدا کیوں لے کر آیا ہے. لیکن یاد رکھیے جب غیر اقوام کی بات کرتے ہیں، گناہ گار پر ترس کھانا، اگر آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کسی پر ترس کھائیں، لیکن گناہ گار پر ترس کھانا، اس کے لیے دعا مانگنا ایک مسیحی کے لیے فرض ہے. چاہے وہ میرے خاندان کا حصہ ہے، میرے ورک پلیس میں یہ میری کلیسیا کا کوئی شخص ہے، باتیں نہ کریں انجدہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں. گناہ گار پر ترس کھانا اور اس کے لیے دعا کرنا ایک مسیحی پر فرض ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، گناہ کے آثار سے کراہیت کرنا بھی یا اس کی علامات سے دور رہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھتے کہ بھائی ایک بہن وہ گناہ میں پڑا ہے تو سمجھاتے اوپر آپ ہیں اتھی ہو گیا تو تو بھی آگے نکل گئے. نہیں، اس کے لیے جو گناہ گار شخص ہے آپ جانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن گناہ کی جو علامات ہیں، جو گناہ کا وجود ہے، اس سے کراہیت بھی کریں. خدا کی ذات میں یہی ہے کہ وہ گنہگار کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. یہی ہمارا کلام کہتا ہے. یہ باتیں میں کلام سے اگر غلط ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، کلام یہی کچھ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، آج ہمارے پاس کیا پروگرام ہے. کلیسیا جسمانی نہیں روحانی طور پر بھی ترقی کرے. سمسون، میں 2-3 مثالیں دے کے ختم کروں گا. سمسون ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. قضات کی کتاب ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ذمہ داری دے دی گئی اس کے بارے میں. خدا نے کیا کہا تھا اس کے ماں باپ کو کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہوگا. یہ کلام میں لکھا اس کے بارے میں کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ خدا کا نذیر ہوگا. زندگی کا مقصد کیا تھا اس کا؟ اپنی قوم کو غلامی سے چھڑائے، اپنی قوم کو رہائی دے. لیکن ہوا کیا؟ خدا کی محبت کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا. ایک عورت نے اس کی طاقت کا راز اس سے اگلوا لیا. عشق حقیقی کو چھوڑ کر عشق مجازی کی طرف چلا جاتا ہے. خداوند نے اس کو چنا اس کی پیدائش سے پہلے، لیکن عشق حقیقی جو خدا کے ساتھ اس کا عشق تھا وہ عشق مجازی کی طرف چلا جاتا ہے. قضات کی کتاب اس کے 16ویں باب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اتنا طاقتور پراؤڈنس یہی، باجی میں تو خدا کا نذیر ہوں، خدا نے تو مجھے ماں کے پیٹ سے چن لیا. شاید اس کے ماں باپ نے اس کو ضرور بتایا ہوگا. لکھا ہے کہ اس کو خبر نہیں تھی کہ خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی ہے. وہ جو نذیر تھا اس کا، وہ سب کچھ اس کا ختم ہو چکا ہے کہ خدا اس سے جدا ہو گیا. اس کو روحانی موت کہتے ہیں. ذمہ داری اور تھی لیکن چلا کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تازگی سے نکل کر پسماندگی کی طرف چلا جاتا ہے. ذمہ داری اور دی گئی. لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں، جو ذمہ داری خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ نہ کہیں کہ صرف پادری صاحب کی ذمہ داری ہے. جو خدا نے ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے خدا ہم سے دور چلا جائے گا. یہ چیز یاد رکھ لیں. یہ کلام کہتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے.
اگر جو ذمہ داری خدا نے ہمیں دیا وہی نہیں ذمہ داری کہ صرف عقیل اگر وہ کی بورڈ بجاتا ہے تو وہ ذمہ داری، بہت ساری ذمہ داریاں خاندان کی ذمہ داری آتی ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں وہ کلیسیا نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. 2 یا 3 میاں بیوی اور آگے بچے آ جاتے ہیں ان کے. جہاں 2 یا 3 ہمارے خاندانوں سے دعا اٹھ چکی ہے پاسٹر وزٹ کے لیے پادری صاحب آ جانتے آ جانا سی نہیں جے سدنا پادری صاحب ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں گیا، ساڑھے ڈرامے کا ٹائم ہو گیا، ٹی وی نہیں بند ہوتے، خدا کے خادم آ جاتے ہیں، ہماری باتیں کچھ اور چلی جاتی ہیں rather than کہ ہم دعا میں خدمت میں اس چیز کو گزاریں. میرے جو یاد رکھیں آج کلیسیا کو تازگی کی ضرورت ہے، لیکن یہ تازگی ہم تب لے سکتے ہیں جب پرانے عہد نامہ کے اوٹی کے یہوہ کو اور نئے عہد نامہ کے خداوند کو جانیں گے، تب ہمیں تازگی ملے گی. یاد رکھیں یشوع موسیٰ کا اسسٹنٹ تھا، 40 سال موسیٰ کے ساتھ رہا. کیوں رہنما بن گیا؟ کیوں موسیٰ نے صرف اسے ہی چنا؟ کالب بھی تو تھا جو یروشی اس کے ساتھ ہی آئے تھے، 2 لوگ تھے، یشوع اور کالب تھے. کالب کو کیوں نہیں بنایا گیا رہنما؟ موسیٰ کو یشوع کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ یشوع وہ شخص تھا جو اپنے بڑھاپے میں بھی کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. ہم گیت گاتے ہیں جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ وہ گیت ہوتا ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے، خالی آوازیں سناتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے اس کو پتہ چلے دیکھیں میں کتنا پیارا گاتا ہوں، مجھے زبانی گیت آتا ہے. میرے عزیزو نہیں، دل سے آواز نکالیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. آج خداوند مجھ سے اور آپ سے پاک خدمت چاہتا ہے. سمسون جیسی خدمت خدا ہم سے نہیں چاہتا، یشوع جیسی خدمت چاہتا ہے جو کہہ سکے بڑھاپے میں نہیں جوانی میں بھی، تو اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کر، جو جوانی میں ہی کہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. میرے چیزوں یاد رکھے جو شخص خدا کا وفادار رہتا ہے وہی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے. یہی صحیح تازگی ہے. اگر ہم اپنے خدا کے وفادار ہیں تو ہم ذمہ داری کو پورا کر سکتے، یہی تازگی ہے. اور میرے چیزوں یاد رکھیں آج خداوند کی میز ہمارے سامنے ہے، اس کو نارمل نہ لیں. اضافی چیز بتا دوں، کوئی گناہوں کی معافی نہیں ہے. نہیں تو میں اب ایک دفعہ نہیں، میں 5 صفحے لے کے پیچھے ہٹ کے میں پھر بار بار لیتا جاؤں. یہ گناہوں کی معافی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز صرف کر کے ختم اس سے کروں، کلام کس سے کروں گا. پہلی چیز کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ ایک حکمی یادگاری ہے، یہ ایک دیدنی ویزیبل ہماری یادگاری ہے، یہ ایک روحانی یادگاری ہے. یہ شاعر بانی بیسیکلی ہماری امید کی امید کی ایک عبادت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک وہ نہ آئے. یہ وہ رسم ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کی، اور یہ شاعر بانی جو تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ابھی میرا یسوع اگر آ جاتا ہے، آپ میں سے کتنے اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس ننھے یسوع کا نہیں جو ہر سال چرنی میں آتا ہے، کہ ہم اس کو یسوع کو چرنی بناتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، 15-20 مہینے کے بعد اسی کو یسوع کو ریپ کر کے کھڑکی میں رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یسوع کڈو باہر، بڑا دن آ گیا یسوع لا لیے. وہ یسوع نہیں، ہم اس یسوع کا انتظار کر رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. یہ ایک ریمیمبرنس ہے. جب اس ٹیبل کے سامنے آئے یاد کریں کہ میرا یسوع اگر آج آ جاتا ہے، ابھی آ جاتا ہے، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ میرے گناہ دھل چکے ہیں؟ کیا میں تازہ دم ہوں؟ تازگی ہے میری زندگی کے اندر؟ میری بیوی، میرے خاوند، میرے بچے تازہ دم ہے؟ کیا میرے بچے پاکیزگی کی طرف ہیں؟ عزیزو، میرا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹو لیں کہ میرا تعلق میرے یسوع کے ساتھ کیسا ہے. یہ میں سوال آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں. اپنے تعلق کو دیکھیں کہ آپ کا تعلق آپ کے یسوع کے ساتھ کیسا ہے. اس کے لیے آپ کو خود تازگی لینی ہوگی، خود اپنے سر کو دعا کے لیے جھکانا ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، خداوند کے خادم کے لیے اور اس خوبصورت دعوت فکر و عمل کے لیے، اس چیلنج کے لیے جو آج ہم سب کو بطور کلیسیا
انہوں نے سونپا ہے کہ کس طرح سے ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانا ہے۔ ہم پادری صاحب کے شکر گزار ہیں، ان کے اس ساری خدمت کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند اس خدمت کے وسیلے اور زیادہ انہیں استعمال کریں، برکت بخشیں۔ ہم ان کے خاندان کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو آج ہمارے ساتھ عبادت میں موجود ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی تھولوجیکل سیمنری سے گریجویٹ ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند کثرت سے اس پورے خاندان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں۔